السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا داعین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والفلاح والفوز فی العاجل والآجل داعین اللہ ان یوفقنا لما یحب ویرضا وان یسہل علینا هذه الدروس والعلوم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 20 یعنی 20واں سبق ہمارے پاس موجود ہے، اور جن حدیث پر یہ مشتمل ہے وہ حدیث آپ کے سامنے نمبر 3004 اور 3 سے لے کر 3012 تک یہ احادیث انشاءاللہ ہم حسب معمول براہ راست کتاب سے پڑھیں گے۔ کتاب البیوع کے ضمن میں یہ ابواب آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کی ہماری پہلی حدیث جو ہے وہ کس راوی سے مروی ہے اور کون سی حدیث ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ میں نے حدیث شیئر کی، حدیث 3004 ورویہ فی شرح السنہ، شرح السنہ میں یہ روایت کی گئی ہے، روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطع لعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جاگیر عطا فرمائی، اقطع کن کو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، کچھ پراپرٹی یا سمجھ لیجئے جائیداد، گھر کی شکل میں کچھ پلاٹس یعنی زمین کے قطع، اس کی شکل میں صورت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ فی شرح سنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطع عبداللہ بن مسعود، شرح سنہ میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جائیداد عطا فرمائی، نام کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الدورہ بالمدینہ، یعنی دور سے مراد کچھ گھر، دار ان کی جمع دور، کچھ گھر تھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، بالمدینہ مدینہ میں، وہیہ بین ظہرانی عمارت الانصار من المنازل بالنخل، اور وہ گھر جو تھے وہ کہاں تھے؟ مدینہ میں، بین ظہرانی عمارت الانصار، انصار کی گھروں یعنی عمارتوں کے درمیان، من المنازل جو ان کے گھر تھے نا، بلڈنگیں، عمارتیں، محلے، ان کے والنخل اور ان کی کھجوروں، نخلستانوں کے درمیان وہ گھر تھے، تو خاصی ان کی لوکیشن اچھی تھی اور بڑے قیمتی تھے۔ فقال بنو عبد بن زہرہ، تو اس پر بنو عبد بن زہرہ جو ہیں وہ کہنے لگے، یہ قبیلہ تھا ایک، بنو عبد بن زہرہ، عبد بن زہرہ کے بیٹے یا ان کی آل اولاد، وہ کہنے لگے نقب عنا ابن ام عبد، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ابن ام عبد کو دور کر دیجئے، نقب ہٹا دیجئے، اننا تھا اصل میں، اننا ہم سے، ابن ام عبد، ابن ام عبد کو ہم سے دور کر دیجئے، ہٹا دیجئے۔ کیا مطلب؟ ابن ام عبد یہ کنیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیہ ہے۔ تو فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فَلِمَنْ بَعَثَنِيَ اللَّهُ إِذًا، تو تب اللہ جل شانہ نے مجھے کیوں مبعوث فرمایا، کیوں بھیجا مجھے؟ ان اللہ، تب اگر میں یہ کروں، ان اللہ لا یقدس امتن، اللہ تعالیٰ کسی بھی امت کو پاک نہیں کرتا، لا یؤخذ، جب تک کہ لا یؤخذ للضعیف فیہم حقہ، جب تک کہ ان میں جو ضعیف اور کمزور ہے، ان کو جو ضعیف اور کمزور ہے اس کو ان سے حق لے کر اس کمزور کو نہ دے دیا جائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی امت کو اس وقت تک پاک نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم میں جو کمزور ضعیف ہے اس کا حق ان سے لے کر اس کو نہ دے دیا جائے، تو میں تو یہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ 3004 یہ حدیث ہے۔ تو حدیث کی سندی حیثیت میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اس حدیث کی سند منقطع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں اسے ذکر کیا ہے، اور اپنے ارسال کی وجہ سے، یعنی یہ حدیث مرسل ہے، یہ ارسال کی وجہ سے ضعیف بھی ہے،
اور امام الطبرانی رحمہ اللہ کے ہاں اس کا ایک شاہد ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح حدیث میں ابن ام عبد، یہ کنیہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جائیداد جو ہے وہ عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی مالی جو کمزوری ہے اس کا ازالہ کر سکیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 3005 عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ عمر بن شعیب وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی السیل المحظور، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محظور پانی کے بارے میں، محظور پانی، سیل محظور کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ ان یمسکا، کہ اس پانی کو روک لیا جائے، حتی یبلغ الکعبین، یہاں تک کہ وہ پانی چڑھ جائے یا پہنچ جائے کعبین، ٹخنوں تک، ٹھیک ہے، انسان کے ٹخنوں کے تک، یعنی انسان اگر اس میں کھڑا ہے تو وہ پانی اتنا وہاں آ جائے کہ وہ ٹخنے جو ہیں وہ ڈوب جائیں۔ ثم یرسل الاعلی الی الاسفل، تو اس کے بعد پھر وہ پانی جو ہے دوسرے ساتھ والے کی طرف چھوڑا جائے جو کہ نشیبی ہے۔ ثم یرسل الاعلی اور یرسل الی اعلی کا معنی جیسے بھی آپ پڑھ لیں اس کو، حتی یبلغ الکعبین ثم یرسل الاعلی علی الاسفل، تو پھر جو بلند کھیت ہے اس میں جب ایک ٹخنے تک پانی بھر جائے گا تو اس کے ساتھ والا جو نشیبی ہے پھر اس کی طرف اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیل محظور، یعنی محظور پانی یا برساتی نالا ہوگا وہ محظور، اس میں پانی آتا ہوگا، بارش کا جمع ہو جاتا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ دیا۔ تو محظور یہ بنو قریظہ یعنی جو یہود کا قبیلہ تھا اس کے ایک نالے کا نام ہے، ٹھیک ہو جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر اوپر والا اپنے کھیت میں ٹخنوں تک پانی بھر کر اس نشیب والے کی طرف پھر چھوڑ دے، اور اس طرح اور اسی طرح آخر تک یہ عمل کیا جائے، جو ساتھ والا کھیت ہے وہ بعد میں، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد ساتھ والا جو نشیبی ہے اس کو دیا جائے گا۔ آگے ہے حدیث نمبر 3006 ون سمرہ بن جندب، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ کانت لہو عضد من نخل، ہاں جی، کہ بے شک ان کے لیے کانت لہو عضد، تھے کچھ درخت، عضد کہتے ہیں جھنڈ، درختوں کا جھنڈ یا کھجوروں کے کچھ درخت تھے کٹھے ایک جگہ پر، انہو کان تھے لہو ان کے لیے عضد جھنڈ درختوں کے، من نخل کھجور کے درختوں میں سے، فی حائط رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی کے باغ میں، ایک انصاری آدمی کے باغ میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے کچھ کھجور کے درخت تھے، ومع الرجل اہلہ، اور وہ جو انصاری تھا جس کا وہ باغ تھا وہ رہتا تھا اپنے اہل و عیال سمیت اس میں، کس میں، اس اپنے باغ میں جس میں سمرہ رضی اللہ عنہ کے درخت تھے۔ فکان سمرہ یدخل علیہ، تو سمرہ جو ہیں وہ داخل، بعض اوقات وہ جاتے وہاں داخل ہوتے اس باغ میں، ظاہر اپنے درختوں کی دیکھ بھال کے لیے جاتے ہوں گے، تو وہ داخل ہوتے اس پر، فیتعذی بہ، تو وہ جو صاحب تھا مالک باغ کا وہ اس سے حرج محسوس کرتا، تنگی محسوس کرتا تھا کہ وہ آتے ہیں اور میری اہل و عیال ہیں یہاں، بیوی بچے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں جی، میرے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ، تو تب وہ جو انصاری ہیں جن کا باغ تھا وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اس تکلیف کا ذکر کیا آپ کے سامنے، اس مسئلے کا کہ وہ آپ کے لیے، کہ ان کے لیے وہ آپ کوئی حل تلاش کریں۔ فطلب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کو اپنے ہاں بلایا، طلب کیا، لیبیعہ، تاکہ وہ کھجور کے درخت اس انصاری کو بیچ ڈالے، کیونکہ ان کے لیے بھی مسئلہ تھا کہ وہ بھی بار بار انہیں آنا پڑتا ان کے باغ میں، اور ان کے آگے بیوی بچے ہوتے تھے، ان کے لیے بھی دقت تھی، اور انصاری جو تھا اس کے لیے تو تھی ہی یہ دقت،
کہ اس کے بیوی بچے تھے اور وہ اپنی مرضی سے جب چاہتے آ جاتے باغ میں، تو وہ روک بھی نہیں سکتا تھا ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی تلاش کیا کہ انہیں بلایا حضرت سامرہ کو، اور انہیں یہ کہا کہ وہ ان کو بیچ دے تاکہ یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ فابات، انہوں نے انکار کر دیا۔ فطلب ان يناقلہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے عوض اور دوسرے باغ میں سے اسی طرح اسی مقدار میں اسی تعداد میں درخت لے لے، کھجوروں کے درخت لے لے۔ فطلب ان يناقلہ، کہ اس باغ کے کھجوروں کے درختوں کے بدلے میں وہ اسی انصاری سے کسی دوسرے باغ میں کھجوروں کے درخت اتنی مقدار میں یا اتنی تعداد میں لے لے۔ آپ نے یہ پھر دوسرا حال بتایا۔ فابا، تو انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ کالا، تو پھر آپ نے تیسری یہ آپشن دی کہ فہب ہو لاہو و لکا کذا، تو پھر ایسے کرو اے سامرا کہ ان کو ویسے ہی تحفہ میں وہ دے دو درخت، اور آپ کے لیے انشاءاللہ اجر ہوگا قیامت کے دن۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا اجر ہے جو اپنے بھائی کو آدمی ہدیہ کر دے، کچھ ہے تحفہ میں دے دے۔ فہب لہو ولاکا قضا امرن رغب فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی سمرہ کو ایسے معاملے کی طرف توجہ دلائی اور انہیں رغبت دی اس میں، یعنی نیکی کے عمل میں، کہ انہیں پھر آپ ایسے کریں کہ ہبہ کر دیں۔ فابات، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تب یہ تینوں آپشنز جو ہیں ان کا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، تو فقال، تب آپ نے فرمایا انت مضار، تو بھائی تکلیف دینے والا آدمی نکلا ہے اپنے پڑوسی کو۔ فقال للانصاری، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے یہ فرمایا اذهب فقطع نخلہ، جاؤ اور جا کر اس کے درخت کاٹ دو، اپنے باغ سے ان درختوں کو رہنے نہ دو، کاٹ دو ان کو۔ رواه ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ وذکر حدیث جابر من نہی ارضا فی باب الغصب روایت سعید بن زید، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اور حدیث آگے اس کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ذکر کی گئی تھی، جو صاحب مشکات المصابیح جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ تھی من احیا ارضا، اور آگے آخر تک فی باب الغصب، غصب کے باب میں سعید بن زید کے حوالے سے وہ روایت، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وسنذکر حدیث ابی سرمہ، یہ حدیث جو ہے حدیث جابر، یہ من احیا ارضا، یہ ذکر کی گئی ہے فی باب الغصب روایت سعید بن زید کی روایت کے حوالے سے باب الغصب میں، یہاں نہیں، یہاں سے اٹھا دی گئی ہے۔ اسی طرح وسنذکر حدیث ابی سرمہ، اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم ابو سرمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کریں گے، من دار اضرہ اللہ بہ، کہ جس نے تکلیف دی اللہ اس کو تکلیف دے گا، اس یہاں سے اٹھا کر فی باب ما ینہی من التہاجر، اس باب میں ما ینہی من التہاجر، اس باب میں ہم اس کو ذکر کریں گے آئندہ۔ تو حدیث یہ 3006 جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اور جس میں یہ ذکر ہوا ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے کھجوروں کے درختوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آپشنز دیں تو انہوں نے انکار کیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ انصاری سے کہ اپنے باغ سے اس کی کھجوروں کو کاٹ دو۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ایک تو ضعیف ہے۔ ابن ترکمانی کہتے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے، اس لیے کہ محمد بن علی کا سمرہ رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں۔ جو سمرہ بن جندب ہے نا، ان سے پہلے جو راوی ہیں جو روایت کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ محمد بن علی۔ تو محمد بن علی کا سمرہ رضی اللہ عنہ سے سماع سننا یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ اذهب فقطع نخلہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی کسی کو تکلیف دے تو اس سے اس ضرر کا دفع کرنا واجب ہے۔ تو کسی کو جو تکلیف دے رہا ہے نا، تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے۔ بہرحال حدیث ضعیف ہے، صحت کو نہیں یہ پہنچتی۔ آگے ہے عزیز طلبہ اسی باب کے تحت تیسری فصل الفصل الثالث، اور اس میں پہلی حدیث ہے 3007 عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ام المؤمنین انہا قالت، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، یا انہوں نے کہا یا عرض کیا اللہ کے رسول، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ،
وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا روکنا جائز نہیں، عام لوگوں کے فائدے سے، عام پبلک سے ان کو روکنا، بند کرنا جائز نہیں؟ قال آپ نے فرمایا الماء، ایک تو پانی، عام پانی، والملح اور دوسرا نمک، والنار اور تیسرا آگ۔ ایک حدیث میں الکلاء کا ذکر بھی ہے، الماء والکلاء والنار، پانی، آگ اور گاس، اور یہاں آگ کا ذکر نہیں بلکہ نمک کا ذکر ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا قلت یا رسول اللہ کے رسول، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا الماء کا درف نہ ہو، کہ یہ پانی، اس کی تو اہمیت ہم نے جان لی، پہچان لی، کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ ایک عام چیز ہے اور ہر ایک کی ضرورت ہے، جانور ہو حیوان ہو۔ فما بال الملح والنار، جو نمک اور آگ ہے اس کا کیا معاملہ ہے کہ لوگوں سے اس کو بھی روک دیا جائے، نہ روکا جائے لوگوں سے ان چیزوں کو بھی؟ قال آپ نے فرمایا یا حمیرہ، اے حمیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بعض دفعہ یہ فرمایا کرتے تھے، یا حمیرہ، اے گورے رنگ والی، یا اے سرخی مائل رنگ والی عائشہ، اپنے محبت سے کہتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کو یا حمیرہ۔ من اعطى نارا فکانما تصدق بجمیع ما انزجت تلک النار، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس شخص نے کسی کو آگ دی، یعنی کوئی مانگنے آیا بیچارہ، اس نے اس کو آگ دے دی تاکہ وہ بھی آگے جلا کر جا کر اس سے فائدہ اٹھائے، تو گویا کہ فکانما تصدق، اس نے بجمیع ما انزجت تلک النار، اس نے ہر وہ چیز حقیقت میں صدقہ کر دی جو بھی وہ آگ جا کر پکائے گی، جو چیز بھی وہ پکائے گی آگ، تو گویا وہ ساری چیزیں ایک طرح سے آگ دینے والے نے وہ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ۔ ومن آتا ملحن، اور جس شخص نے کسی کو نمک دیا کسی کو ضرورت پوری کرنے کے لیے، فکانما تصدق بجمیع ما طیبت تلک الملح، تو گویا کہ اس شخص نے ہر وہ چیز صدقہ میں دے دی جو بھی چیز اس نمک نے جس چیز کو لذت والا بنا دیا، جس چیز کو بھی کھانے کی چیز ہوگی ظاہر ہے، تو جس چیز کو بھی اس نمک نے جا کر لذت والا بنا دیا، یعنی اس میں ٹیسٹ پیدا کر دیا، تو گویا کہ اس نمک دینے والے نے گویا کہ وہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ ذرا دیکھیے ثواب کیسے مل رہا ہے۔ ومن سقا مسلما شربۃ من ماء، تو جس شخص نے کسی کو، مسلمان کو، ایک گھونٹ پانی کا پلایا، من سقا مسلمن شربۃ من ماء، ایک گھونٹ پانی کا پلایا، حیث یوجد الماء، وہاں سے جہاں پانی پایا جاتا ہے، فکانما اعتق رقبۃ، تو گویا کہ اس نے ایسے عمل کیا جیسے کہ اس نے ایک گردن کو آزاد کیا، اتنا ثواب اس کو ملا۔ ومن سقا مسلما شربۃ من ماء، اور جس شخص نے کسی مسلمان کو پانی پلایا ایک گھونٹ، من ماء، پانی سے، حیث لا یوجد الماء، جہاں پانی ملتا ہی نہیں، جہاں پانی نہیں پایا جاتا، تو لیکن وہاں کسی نے مسلمان کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، فکانا ماحیاہا، تو گویا کہ اس نے اس کو زندگی بخشی، زندگی دے دی، اس کو زندہ کر دیا، وہ ایسے ہی اجر میں کہ وہ مر رہا تھا تو اس کو اس نے زندہ کر دیا۔ اور وہ جی پڑا، رواه ابن ماجہ، سے امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے، لیکن حدیث لگتی ہے کہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی، 3007 حدیث کی سند ضعیف ہے، وہی بات ہے، کئی اعتبار سے ضعیف ہے۔ علی بن زید بن جدعان، علی بن زید بن جدعان ایک تو ضعیف راوی ہے اس میں، اور زہیر بن مرزوق یہ مجہول ہے اس میں، زہیر بن مرزوق اس میں مجہول ہے۔ اسی طرح علی بن غراب مدلس، اور مزید حدیث کے دو شاہد بھی ہیں جو ضعیف ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ایک نہیں بلکہ کئی جہتوں سے یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ لیکن جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو علم ہے کہ من حیث المفہوم یہ حدیث، یعنی ضرورت کی چیزوں کو نہ دینا بلا وجہ ہوں بھی گھر میں، تو یہ خاصا اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور خاص اجر اور ثواب سے محروم ہونے والی بات ہے، جیسا کہ سورہ آتا ہے نا اس میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون،
سورہ الماعون میں، اور وہ عام استعمال کی چیزیں روکتے ہیں دوسروں کو دینے سے۔ تو عام استعمال کی چیزوں سے مراد یہی ہے، کسی کو کوئی نمک دے دیا تھوڑا سا، کوئی مانگنے آیا آگ دے دی، کسی کو کوئی سوئی دے دی، کبھی کیجیے دے میں واپس کر دوں گی، مجھے ضرورت ہے، کنگھی ذرا دینا، یا سرما دینا میں ڈالنا میں نے ایک سلائی۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی، ان کو روکنا یہ بہت ہی بدتمیزی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور نعمتوں کی نہ قدری نہ شکری ہے۔ ہاں اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے تو صحیح نہیں، لیکن بہرحال اور دیگر حدیث میں جیسے ذکر ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ الماح والنار والقلع، علم النار و شرکا الناس و شرکا، سارے لوگ اس میں شریک ہیں ان عام چیزوں میں۔ ان کی تفاصیل پھر آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ اور مقام پہ آتے ہیں اسی کتاب البیوع کے سلسلے میں، آگے ہمارے پاس نیا باب آیا ہے، باب العطایا، عطیات کا بیان، تحفے تحائف، گفٹس جو ہیں، گفٹس یہ تحفے تحائف دینا بہت ہی ایک معاشرے میں ایک اچھا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، ایک بڑا مثبت پازیٹیو ایک رویہ ہے معاشرے میں رہنے والوں کا، خاص طور پر اہل اسلام کے دوران۔ لیکن آپ یہ تحفے تحائف جو ہیں خیر سگالی کے طور پر اور غیر مسلموں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے آپ انہیں غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حقدار آپ کے سب سے قریبی ہیں سب سے پہلے، پھر ہمسائے وغیرہ، اور اسی طرح علی قدر المراتب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدیہ دیا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور آپ اسے قبول فرماتے اور آپ شکریہ بھی ادا کرتے۔ آتے ہیں پہلی فصل، الفصل الاول، حدیث نمبر 3008، عن ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ان عمر اصاب ارضا بخیبر، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اردن، زمین، الاٹ ہوئی، جاگیر، بخیبر، خیبر کی، یعنی خیبر کی جو زمینیں مختلف صحابہ کو ملی، عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک جگہ مل گئی۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ارضا بخیبر، کہ مجھے ملی ہے زمین خیبر کی، خیبر کے مقام پر، لم اصب مالن قطو، میں کبھی بھی میں نے نہیں پایا ایسا مال، قطو کبھی بھی میں نے نہیں پایا مال ایسا، انفس جو زیادہ عمدہ ہو، بہترین ہو، اندی میرے نزدیک، من ہو اس زمین کی نسبت، وہ خود انہیں بڑی ہی وہ قیمتی زمین ملی۔ فما تأمرنی بہ، تو آپ اس بارے میں مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آئے اللہ کے نبی کے پاس، یہ تھا صحابہ کا انداز، جو اچھی سے اچھی چیز مل جاتی ہے، اپنی طبیعت کو پسند آتی، تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے، اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے اللہ کے رسول حکم فرمائیے، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی محبت چاہتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس آیت مبارکہ کے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جذبہ تھا۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت حبست اصلها، اگر تو چاہے تو اس جاگیر کی اصل وہ اپنے پاس رکھ لے، وتصدقت بها، اور اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ صدقہ کر دے، یعنی اس کی پیداوار جو ہے اس کو آپ صدقہ کر دے، نیت اور ارادے میں نیت کر لو اس بات کی، اور اس کی اصل جو ہے وہ اپنے پاس رکھیے، تو اس کا جتنا بھی سرمایہ جو سے حاصل ہو وہ اس کو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ ہاں جی، فتصدق بها عمر ہو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین کا حصہ خیبر کا وہ صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ انہ لا یباع اصلها، کہ اس کی اصل جو ہے وہ نہ فروخت کی جا سکے گی، اصل زمین، ولا یوہب، اور نہ وہ کسی کو ہبہ کی جا سکے گی، ولا یورث، اور نہ وہ کسی کو وراثت کے طور پر دی جا سکے گی، نہ اس کا کسی کو وارث بنایا جائے گا۔ اور ولا تصدق بها فی الفقراء وفی القربى، اور وہ صدقہ کیا جائے گا اس کا جو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے، پیداوار، فقراء میں، وفی القربى، اور قریبی رشتہ داروں میں، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں جو غلام ہیں نسلی، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی، والضیف، اور اسی طرح مہمانوں کی عزت و تکریم میں، ان کی ضیافت میں، لا جناح علی من ولیھا، کیونکہ گناہ نہیں ہوگا کسی بھی شخص پر جو اس کا ذمہ دار بنے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی سرپرستی اور نگرانی کرنے والے پر
اس بات میں کوئی گناہ نہیں، ولا جناح علی من ولیھا ان یاکل منھا بالمعروف، کہ ضرورت کے مطابق اس سے وہ کھا سکے، اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ او یطعم غیر متمول، یا وہ ہر اس شخص کو اس میں سے کھلا لے جو ضرورت مند ہو اور وہ اس کو مطلب اکٹھا کرنے والا نہ ہو، جمع کرنے والا نہ ہو، تو اس کو بھی وہ کھلایا جا سکتا ہے۔ قال ابن سیرین، امام ابن سیرین اس کی وضاحت میں کہتے ہیں غیر متمول ای غیر متأصل مالا، کہ یعنی وہ مال کو اکٹھا کرنے والا نہ ہو، صرف ضرورت کی حد تک خود بھی کھانے والا ہو اور دوسروں کو بھی ضرورت کے تحت کھلانے والا ہو۔ تو جو وقف شدہ چیز ہوتی ہے وہ صرف اس حد تک دوسرے کو کھلائی جا سکتی ہے یا فائدہ دیا جا سکتا ہے جو اس کی ضرورت کو پوری کر سکے، تعیش کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی، تو وہ صرف غرباء، فقراء، ضرورت مند، حاجت مند، ضرورت مند، بیمار، اپاہج، ان کے لیے بے قدر ضرورت ان کو وہ دی جاتی ہے، یا ان لوگوں کو جو کہ خواہ مالدار بھی ہوں لیکن ایمرجنسی کسی کیس میں پھنس جائیں اور انہیں ضرورت ہو تو انہیں بھی اس سے فائدہ دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ذکر ہے گردن آزاد کرنے میں، مسافر اور اس طرح مہمان وغیرہ ان کی عزت و تکریم میں، تو رفاع عامہ کے لیے ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، واللہ اعلم۔ اچھا جی، تو حدیث میں غیر متمول، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے یعنی اس مال کا ذخیرہ نہ کرنے والا ہو، جیسا کہ امام ابن سیری رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی ہے، غیر متعصل مالا، کہ مال جمع کرنے والا نہ ہو۔ تو حدیث میں کسی جائیداد کو وقف کرنے کی دلیل، اور وقف ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ آگے 3009 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرہ جائزۃ، عمرہ جائز ہے میری شریعت میں۔ عمرہ سے کیا مراد ہے؟ عمرہ، یہ اس سے مراد وہ کوئی چیز کسی کو دے اس قید کے ساتھ کہ جب تک تو زندہ ہے تو یہ تیری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک عمرہ یعنی عطیہ دینا، عمر بھر کے لیے کوئی چیز کسی کو دے دینا کہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی زندگی کے آخری سانس تک۔ 3009، اس کو العمرہ سے مراد عمر بھر کا عطیہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق العمرہ یہ ہے کہ یہ گھر، کہ کوئی کسی شخص کو یہ کہے کہ یہ گھر میں نے تجھے عمر بھر کے لیے دیا، یا جب تک تو جیے یا باقی رہے تو یہ گھر تیرے لیے ہوگا۔ امام نووی کے بقول عمرہ یہ ہے۔ آگے حدیث انڈیکس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرہ میراث لأہلہا، عمرہ یعنی وہ چیز جو دی جاتی ہے عمرہ کسی کو عمر بھر کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے، العمرہ عمرہ لینے والے کے وارثوں کی میراث ہے۔ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جب عمرہ جو چیز ہے، جب دینے والا جو شخص ہے وہ چیز دوسرے کو جب دے دیتا ہے تو وہ گویا کہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے، اور مالک کی ملکیت سے وہ نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ جب وہ فوت ہوتا ہے آدمی جس کو دی جاتی ہے وہ چیز عمر بھر کے لیے، تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو اسی طرح اس چیز کو اس کے وارثوں میں جو کتاب و سنت کے مطابق وہ تقسیم کر دی جائے گی، از خود ورثاء میں وہ تقسیم ہوگی، جیسا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو حدیث 3010 مطلب یہ کہ عمرہ کی صورت میں ہبہ کی گئی جائیداد دوسری جائیداد کی طرح ورثاء میں منتقل ہو جاتی ہے اگر کوئی قید و شرط وغیرہ نہ لگائی گئی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو وہ جائیداد بیت المال میں جمع کی جائے گی جو عمرہ کی شکل میں کسی کو دی جائے، تو میراث وراثت میں وہ تقسیم ہوگی، ورثاء میں اگر وارث کوئی بھی نہ ہو تو وہ بیت المال میں آ جائے گی از خود۔ 3011 آگے حدیث ہمارے پاس، وان ہو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل اعمر عمرہ لہو ولعقبہ، ایما رجل جس آدمی نے بھی اعمر عمرہ
کوئی دوسرے کو وہ چیز دے دی عمر بھر کے لیے تو وہ لاہو اس شخص کے لیے ہو جائے گی ملکیت، اس کی ملکیت میں آ جائے گی جس کو وہ چیز دی گئی، والے عقاب ہی، اور اس کے بعد اس کے ورثاء کے لیے بھی وہ ملکیت متصور ہوگی، یعنی اس کے وارثوں میں وہ منتقل ہوگی، ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی۔ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، تو بے شک وہ شخص اس کے لیے جو اس کو دیتا ہے، لا يرجع إلى الذي أعطاها، تو وہ جو عمرہ ہے یعنی وہ چیز وہ اس کے لیے ہوگی جس کو وہ شخص نے دیا ہے۔ لا يرجع إلى الذي أعطاها، وہ اس کے مرنے کے بعد واپس اس دینے والے کی طرف نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کر دیا، کہیں کو یہ نہ ہو کہ جو عمر بھر کے لیے دی تھی اب عمر اس کی ختم ہو گئی تو اب وہ جو جائیداد اس کو دینے والا دے گیا تھا اب واپس اس مالک کی طرف آ گئی ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے تو تجھے عمر بھر کے لیے دی تھی، یہ اب عمر اس کی ختم ہو گئی تو اب وہ واپس مالک کی طرف آ جائے گی۔ ایسے نہیں، آپ نے صراحت فرما دی کہ لا يرجع الى الذي اعطاها، وہ چیز اس طرف نہیں لوٹے گی جس نے وہ چیز دی تھی عمرہ کے طور پر، لأنه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث، اس لیے کہ اس نے ایک ایسا اس کو عطیہ دیا، لأنه اعطى عطاء، کہ اس نے اس مالک نے دینے والے نے ایسی وہ چیز اس کو عطا کی عطیہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر، کہ وقعت فی الموارث، کہ جس میں اب میراث جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ملکیت بن جاتی ہے نا۔ جب کوئی کسی کو گفٹ دیتا ہے تو وہ گفٹ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے اور وہ واپس نہیں جاتا، اور نہ دیا جاتا ہے واپس، نہ کیا جاتا ہے، نہ دینے والے کو واپس لینا چاہیے۔ تو آگے اگر وہ اس کا وجود باقی رہے مرنے تک تو وہ آگے ورثاء میں بھی تقسیم ہوگا۔ تو اس کو انڈر لائن کیجیے اس حدیث کی عبارت کو، حدیث میں الفاظ واقعات فی الموارث۔ اب اس حدیث سے کچھ چند اور فوائد جو ان کی میں نشاندہی کرتا ہوں جو ہم نے حدیث پڑھی ہے 3011۔ ایک تو یہ کہ عمرہ کسی چیز کے عمر بھر دینے کو کہتے ہیں، خواہ وہ اپنی زندگی تک دے یا جس کو دے دیا ہے اس کی زندگی تک دے۔ کیا مطلب؟ یا وہ کہے کہ میری زندگی تک تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا یہ کہے کہ تو اپنی زندگی تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی لفظ کہے تو وہ عمرہ جو ہے وہ اس چیز کو بھی، ان الفاظ کے ساتھ دی جانے والی چیز کو بھی عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ دینے سے وہ چیز ہمیشہ کے لیے دینے والے کی ملکیت سے نکل جائے گی، جسے عمرہ دی گئی اسی کی ملکیت ہو جائے گی، بلکہ اس کے آگے ورثاء کو بھی منتقل ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 3012، وعنہ، اور جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، انما العمرہ التی اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمرہ وہ عمرہ یعنی دی جانے والی چیز، اللہ تی وہ اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ان یقولا، وہ یہ کہ آدمی دینے والا کہے یہ اللہ کا، یہ بھائی تیرے لیے ہے، والے عقابے کا، اور تیرے بعد میں تیرے جو ورثاء ہیں تیرے مرنے کے بعد ان کے لیے بھی ہے۔ فاما اذا قال، اور وہ الفاظ کہ اگر وہ دینے والا یہ کہے، جب وہ دینے والا یہ الفاظ کہے کہ یا لکا ما عشتا، کہ یہ چیز تیری اس وقت تک ہے، ما عشتا جب تک تو زندہ ہے، جب تک تو زندہ رہے گا، زندگی گزارے گا، تو فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا، تو ان الفاظ سے دی جانے والی عمرہ جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد پھر واپس اس طرف آ جائے گی جو اس کو دے رہا ہے، کیونکہ اس نے شرط لگا دی بھئی یہ تیرے زندہ رہنے یا زندگی گزارنے تک ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو یہ حدیث جو تھی آپ نے پڑھ لی، تو جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث 3012 جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا، کہ تو اگر وہ یہ مطلق طور پر کہہ دے کہ یہ چیز تیری زندگی تک ہی تیری رہے گی اور بس، تو وہ چیز اس کے مرنے کے بعد پھر اصل دینے والے کے پاس آ جائے گی۔ تو یہ حدیث نہیں بلکہ راوی کا اپنا کلام ہے، اور اس روایت سے حجت صحیح نہیں ہے، واللہ عالم۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے اس حدیث میں، کیونکہ اوپر کی حدیثیں جو ہیں اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، اوپر کی حدیثیں اس بات کی وضاحت میں ہیں
کہ جو کسی کو دے دے چیز تو وہ واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ جیسا کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، آپ دیکھیے، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِي الْمَوَارِيث، کہ وہ شخص دینے والا اس کی طرف وہ نہیں لوٹے گی، کیونکہ جو اس نے چیز عطا کی ہے، جو عطیہ دیا ہے، وہ ایسے وقت میں ہے کہ اب اس میں مواریث یعنی وراثت بھی اس میں واقع ہو گئی ہے، یعنی وراثت کے جو اصول ہیں یا احکام ہیں وہ بھی اس میں لاگو ہو گئے ہیں۔ تو یہ بالکل کلیئر اور متفق علیہ حدیث ہے۔ لیکن یہ حدیث میں یہ الفاظ کہ یقول ہے یا لاکا والے آقا بیکا فاما اذا قالا، یا لاکا والے آقا بیکا اور آکے بیکا کا معنی ہوگا کہ تیرے ورثاء جو بعد میں آنے والے ہیں، بھائی علاقہ والے آکے بیکا، تیرے بعد میں آنے والے ورثاء کے لیے ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے، یہاں تک تو حدیث اوپر کی حدیثوں کے مطابق ہے کہ وہ واپس نہیں جائے گی، بلکہ اس کے ورثاء میں بھی یہ منتقل ہوگی۔ لیکن یہ جو آگے الفاظ ہیں نا، فاما اذا قال حی لک معاشتا فإنا ترجع الی صاحبها، کہ اگر وہ یہ دیتے وقت کہہ دے کہ یہ چیز جو ہے وہ تیری زندگی تک ہے، تو وہ اس کے مرنے کے بعد پھر اس کے مالک کی طرف آ جائے گی۔ تو یہ راوی کے اپنے الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں، اور نہ ہی ان سے ہم حجت پکڑ سکتے ہیں، واللہ عالم۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، آج کا یہ ہمارا سبق بفضل اللہ و بعون جل وعلا اختتام پذیر ہوا، اللہ کی توفیق سے، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔